نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين وفي رواية ابواب الرحمة رواہ البخاری و مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کے علم کے اندر ہے کہ آج الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، تو یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس حدیث مبارکہ کے اندر رمضان المبارک کے فضائل اور برکات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں لفظ ابواب جنت کی ابواب رحمت کا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، بڑا ہی مقدس مہینہ ہے۔ استاد الاساتذہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے صالح اور اطاعت شار بندے رمضان میں چونکہ طاعات و حسنات میں مشغول و منہمک ہو جاتے ہیں، وہ دنوں کو روزہ رکھ کے ذکر و تلاوت میں گزارتے ہیں اور راتوں کا بڑا حصہ تراویح اور تہجد اور دعا اور استغفار میں بسر کرتے ہیں، اور ان کے انوار و برکات سے متاثر ہو کر عوام مومنین کے قلوب بھی رمضان مبارک میں عبادات اور نیکیوں کی طرف زیادہ راغب اور بہت سے گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، اسلام اور ایمان کے حلقے میں شہادت اور تقویٰ کے اس عمومی رجحان اور نیکی اور عبادت کی عام فضا کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے وہ تمام طبائع جن میں کچھ بھی صلاحیت ہوتی ہے اللہ کی مرضیات کی جانب مائل اور شر و خباثت سے متنفر ہو جاتی ہے، اور پھر اسی مبارک ماہ میں تھوڑے سے عمل خیر کی قیمت بھی اللہ جل شانہ کی جانب سے دوسرے دنوں کی بنسبت بہت زیادہ بڑھا دی جاتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے پر بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین ان کو گمراہ کرنے سے عاجز اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس تشریح کے مطابق ان تینوں باتوں یعنی جنت اور رحمت کے دروازے کھل جانے، دوزخ کے دروازے بند ہو جانے اور شیاطین کے مقید اور بے بس کر دیے جانے کا تعلق صرف ان اہل ایمان سے ہے جو رمضان المبارک میں خیر و سعادت حاصل کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں اور رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے عبادات و طاعات کو اپنا شغل بناتے ہیں۔ باقی رہے وہ کفار اور خدا ناشناس اور وہ خدا فراموش اور غفلت شعار لوگ جو رمضان اور اس کے احکام اور برکات سے کوئی سروکاری نہیں رکھتے، نہ اس کے آنے پر ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، تو اس قسم کی بشارتوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے جب اپنے آپ کو خود ہی معروم کر لیا ہے اور 12 مہینے شیطان کی پیروی پر وہ مطمئن ہیں، تو پھر اللہ کے یہاں بھی ان کے لیے محرومی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ بڑا مہینہ، مبارک مہینہ، یہ بڑا ہی رحمتوں اور برکتوں والا بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر جتنا ہو سکے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کی طرف متوجہ ہو، اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی تمام تر برکتیں اور رحمتیں خوب انسان سمیٹ لے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف انسان لگ جائے۔ وہ یہی ہے کہ روزانہ کوشش کرے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر صلاۃ التوبہ کا اہتمام کرے، اور صلاۃ التوبہ پڑھ لینے کے بعد رات میں تراویح کے اندر قرآن پاک کو پڑھے اور سنے۔ تراویح کے اندر جو مشقت ہے، اس مشقت کو برداشت کرے، اور اسی طرح
دن کے اندر بھوکا پیاسا رہنے کی جو مشقت ہے اس کے اندر صبر کرے، اور اسی صبر کا بدلہ پھر اللہ پاک اس انسان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔